فرض کا ثواب ملے گا۔ تو جو عادتاً شرابی ہو۔ دوسرا، ماں باپ کا نافرمان۔ اور میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کل کا جو ینگ جنریشن ہے، ینگ جنریشن کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو جنریشن ہے یہ ماں باپ کے نافرمان ہیں بدقسمتی سے، اور ہمیں اللہ اس دن سے بچائے کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں۔ اب ماں باپ کی نافرمانی، اچھا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے سوائے ایک کی۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا سے شروع ہو کے آخرت تک ہوتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا سے شروع ہو کے آخرت تک ہوتی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ اچھا، اویس کرنی کے بارے میں آتا ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے ان کے واقعات، ان کو درجہ کس وجہ سے ملا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے قیامت کے دن جب اویس کرنی جنت جائے گا، جب وہ گزرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں روکے گا کہ تم روکو، سارے چلے جائیں گے۔ وہ روکے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں کیوں روکا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیچھے دیکھو، پیچھے بہت ہجوم ہوگا، سینکڑوں لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے اپنی انگلی کو اٹھاؤ اور اس طرف پھیر دو، جس پہ تمہاری انگلی آئے گی ان کو تمہارے طفیل جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کیوں؟ اتنا درجہ کیوں ملا ہوا ہے کہ ایک انسان کے بدلے اس کی انگلی جس پہ آ جائے، جتنے لوگوں پہ بھی آ جائے، وہ اس کے طفیل جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں کی خدمت کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی اور عمر، میرے بعد ایک بندہ ہوگا، اویس کرنی نام ہوگا اس کا، کالا رنگ ہوگا، درمیانی قد کا ہوگا، اور ایک سفید داغ ہوگا اس پہ، اس سے اپنے لیے دعا مانگو۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیوں کے لیے، کون علی اور کون عمر؟ وہ عمر جس کے بارے میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وہ عمر، کون عمر؟ وہ عمر جس کو دنیا میں بشارت ملی تھی کہ آپ جنتی ہو، عمر فی الجنہ۔ کون علی؟ وہ علی جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ علی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ علی فی الجنہ، جس میں دنیا میں بشارت ملی تھی جنت کی۔ تو اس علی اور اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جا کے اویس کرنی سے پھر اپنے لیے دعا مانگ لینا۔ اب کیوں دعا مانگ لینا؟ کیوں؟ کیونکہ اویس کرنی نے ماں کی عبادت کی تھی، ماں کی خدمت کی تھی، اور ایسی خدمت کی تھی کہ رب راضی ہو گیا، اور آسمانوں پہ ان کی آواز پہنچتی ہے۔ کس طرح پہنچتی ہے؟ اس کی ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے یہ صحابی نہیں ہیں، تابعین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو کے بھی اویس کرنی تابعین ہیں۔ کس طرح؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو صحابی کا درجہ ملا ہوا ہے، بعض کے تابعین ہیں، تو اس کو میں ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس اسے ویسے سمجھ لیتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بہت بڑی خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، بہت بڑی۔ یہ کرن کا تھا یمن سے، تو لیکن اس کی ماں تھی، وہ بیمار تھی، وہ اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اب بس رو کے گڑ گڑا کے اپنی ماں سے یہ کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے بس ایک بار۔ تو ماں نے ایک دن اجازت دے دی۔ اب ماں نے کہہ دیا کہ اچھا اویس تم جا تو رہے ہو، لیکن میرا تجھ سے ایک وعدہ ہے، یہ قسم دیتی ہوں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف گھر پہ دیکھو گے، گھر میں ہوئے تو مل لینا، گھر میں نہ ہوئے تو واپس آ جانا، انہیں ڈھونڈ نہیں لینا۔ اب اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن سے آ رہے ہیں اور
پہنچے، مدینے آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، کون ہے؟ اور وہ بول دے کے کیا فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غلام ہوں، آقا کی دیدار کرنے آیا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر پہ نہیں، شاید مسجد میں ہوں گے، ادھر ادھر ہوں گے، ڈھونڈ لینا۔ اب آپ خود سوچیں، ایک بندہ اتنی دور سے مدینے آیا ہے، کس کو دیکھنے؟ اللہ کے بعد جس کا دوسرا مرتبہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے عاشق کو دیکھنے اتنی دور سے آئے ہیں۔ اب گھر پہ وہ نہیں ہے، اور کتنے فاصلے پر ہوں گے؟ کچھ ہی فاصلے پہ ہوں گے نا، کچھ قدم کے فاصلے پہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے مسجد میں۔ لیکن ماں کی نصیحت تھی، ماں کا وعدہ تھا کہ اویس گھر پہ نہ ہوئے تو واپس آ جانا، گھر پہ نہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ جانا۔ اب وہ ادھر رونے لگے، فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں۔ اماں عائشہ نے فرمایا کہ کون ہو آپ؟ تو انہوں نے پوچھا، پھر بتایا کہ میں اویس ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائے تو بتانا کہ آپ کا ایک غلام آیا تھا، آپ ایک عاشق آیا تھا، آپ کو دیکھ کے آپ کو سلام کیا تھا، اس طرح کچھ بول دیا۔ اب وہ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب دیکھیں، جب ماں کی خدمت کرو گے، جب رابطہ اللہ سے ہو تو مقام اتنا اونچا ہوگا۔ اب دیکھیں مقام دیکھیں ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے، تشریف لے آئے، خود کہنے لگے عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے بولا ہی نہیں کہ اویس آئے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو ابھی آپ سے بتایا نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو مجھے آ گئی، مجھے خوشبو آ گئی۔ اور پھر اما عائشہ نے فرمایا کہ ہاں ایک فلانا شخص آیا تھا، یہ کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ اس کی ماں کے وعدے نے روکا تھا۔ اپنی ماں کے وعدے سے کس کام سے روک گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے، صحابہ سے تابعین کے درجے میں آ گیا، لیکن ماں کے وعدے کو نہیں توڑا، صحابہ کے درجے سے نیچے آیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے سے نیچے آ گئے۔ کس وجہ سے؟ ماں کے وعدے کی وجہ سے۔ یہ درجے ملتے ہیں، یہ ماں باپ کی خدمت سے ملتے ہیں۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کل ہم کر کیا رہے ہیں؟ ماں ہم سے ناراض ہے، باپ ہم سے ناراض ہے، ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی بتائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے بچے اپنے والدین کی بے عزتی کریں گے، جب بیٹیاں اپنی ماں کو بے عزت کریں گے، مفہوم کچھ اس طرح ہے، جب بیٹیاں اپنی ماں کو بے عزت کریں گی تب قیامت کی آئے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور آج ہم لوگ دیکھیں پاکستان کے کیا، دنیا کے ہر گھر میں ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے، ہر گھر میں نہ ہو تو میکسیمم گھروں میں ماں کی عزت نہیں ہوتی، باپ سے پھر بھی ڈرتے ہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، ماں کو ہم ماں سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ہم ماں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں اس حدیث کی طرف آ جاتے ہیں واپس، 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوگی، ایک شراب پینے والے، دوسرا ماں باپ کا